اگلے مہمان کو دعوت دینے سے پہلے سر نے بات کی کہ جیسے تو انہوں نے مذاق میں بات کی ہے میرے خیال سے شاید کسی حد تک درست بھی ہے کہ دھوکہ جو ہے وہ عورت ہے. تو اس سے مجھے بات یاد آ گئی ہے فریڈرک نیچے کی. اس کے مطابق ہیپینس بھی عورت ہی ہے اور وزڈم بھی عورت ہے. اچھا اب جو جس نیکسٹ مہمان کو میں دعوت دینے لگی ہوں وہ میرے بہت اچھے اور بہت خاص الخاص دوست ہیں اور ان کی صرف میرے نزدیک مطلب شاید میں کوئی بڑا جملہ بول جاؤں اور باقی لوگوں سے جو ہے اگر اس کو برا بنایا تو معذرت ایڈوانس میں لیکن میری پرسنل فیلنگس ہیں ان کے لیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ لاہور کے اندر نوجوان شاعروں میں جو ایک شخص سر تاپا شاعر ہے وہ صرف ہمارے اقبال ہے. بس شاعری کی فیلڈ میں ہی رہتے ہیں, وہ شاعری کہتے ہیں, شاعری سنتے ہیں, شاعری پڑھتے ہیں, شاعری بولتے ہیں. اس کے علاوہ جو ان کا کام جس سے میں بہت زیادہ جس کی وجہ سے ان کی قدر اور ہے مزید ہے میرے دل میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو اردو زبان کے لیے میں کہوں گی کہ آج شاید کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو شاعری سننے کا اور کیونکہ وہ ہینڈی ہے اور اس کو لوگ یاد کر لیتے ہیں 2 لائنز 1 ورس, لیکن جو کام انہوں نے تراجم کی صورت میں کیا ہے اور جو ورلڈ لٹریچر سے انہوں نے اردو زبان میں ہمارے آج کے نوجوان کو متعارف کروایا ہے, وہ چاہے ان کا منظوم ترجمہ ہے یا انہوں نے ٹرانسلیٹریشن کرنے کی کوشش کی ہے جس میں انہوں نے ایڈگر ایلن پو کے ریون کبے کی جو کبا کے ایڈگر ایلن پو کا کبا کے نام سے اسے ترجمہ کیا ہے بہت اچھا ہے. اسی طرح سے انہوں نے اوڈیسی کا جو ہے وہ ترجمہ کیا ہے اور یہ ایسی خدمات ہیں جو رہتی دنیا تک جس سے جو ہے اردو بولنے والے ہمیشہ مستفید ہوتے رہیں گے اور ورلڈ لٹریچر کا مزہ لیں گے. اور ہمارے خود اپنے بہت سارے شعر سنائیں گے لیکن میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میرا ان کا پسندیدہ شعر ہے, ویسے بہت سارے ان کے پاپولر شعر ہیں جو سب کو یاد ہیں, ایک نس کس سے مس اور بس. تو ایک شعر میں پیش کروں گی ماں کا اور اس کے بعد آپ خود جو ہے وہ انہیں اپنا کلام سنائیں. وفا کرے اور میری وفا میں مر جائے, وفا کرے اور میری وفا میں مر جائے, خدا کرے یہ پرندہ ہوا میں مر جائے. تو آپ کی بہتر تعلیم میں امار اقبال. اچھا میں بھی یہ درج ہے کہ ابیات پر بھی 2 جملے اگر آپ بتائیں. جی ہاں میں یہی سوچ رہا تھا, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ شعر پیش کرنے پڑیں گے. کتاب میں بالکل حاضر. سب سے پہلے تو دانیہ کو مبارکباد. سب سے پہلے جب میں نے اکا دکا نظمیں کسی تک پہنچی تو اندازہ ہوا کہ شاعری ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے پہلے, یعنی کہ اپنی بات کو صرف عام فہم, مزید عام فہم بالکل آسانی سے اگر آپ سمجھیں تو بس اپنی بات کو بہترین طریقے سے پیش کر دینا, اپنی بات کو مزید ایکسپریس اپنے آپ کو بہتر طریقے سے کر لینا, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شاعری ہو گئی. کوئی بہت اچھی گفتگو بھی کرتا ہے تو ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں یار وہ بولتا ایسے جیسے لگتا ہے کہ شاعری کر رہا ہے. اب دانیہ کی نظمیں اس کتاب میں جتنی نظمیں موجود ہیں, جتنی سلیکٹڈ نظمیں ہیں, اس کے علاوہ بھی بے تحاشا نظمیں جو کہ ہر احساس کی, زندگی سے جڑے ہر احساس کی عکاسی بالکل بے دھڑک ہو کے, یعنی کہ اتنے بے دھڑک ہو کے کہ اس میں جو موجودہ شاعری کے لوازمات ہیں وہ بھی اس کی راہ نہیں روک پاتے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنی بھی پوئٹک ڈیوائسز یوز کرتے ہیں شاعری کے لیے, شاعری کے جو بھی لوازمات استعمال کرتے ہیں, اصول یہ ہونا چاہیے کہ ان کو ہمارے اظہار کو وسعت بخشنی چاہیے, اس سے ہمارا ایکسپریشن مزید وسیع ہونا چاہیے, اپنی بات آپ تک میں مزید بہتری سے پہنچا سکوں, جو خواب دیکھتا ہوں وہ دکھا بھی سکوں, آپ کو بھی نظر آئے میرے خواب. شاعری کی معراج یہ ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ٹیکنیکس میں بہت زیادہ الجھ کے یہی چیزیں جن کو آسانی پیدا کرنی چاہیے, یہی چیزیں ہمارے لیے مشکلات پیدا کرنے لگتی ہیں. یہی چیزیں ہمارے لیے ہمارے ایکسپریشن میں ہمارے ایکسپریشن کو کبھی کبھی جھوٹا کر دیتی ہیں, کبھی کبھی وہ بات نہیں بتا پاتی. بلکہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ لسانیات کی ایک تھیوری تو یہ بھی کہتی ہے کہ ہم نے زبان ہی, شاعری تو بہت آگے چلی گئی, ہم نے زبان ہی اسی لیے پیدا کی تاکہ ہم جھوٹ بول سکیں, کیونکہ ایکسپریشن تو اپنا جانور بھی کر رہے تھے. جب انہیں بھوک لگ رہی تھی وہ آواز نکال رہے تھے, جب انہیں پیار ہو رہا تھا وہ مختلف آواز نکال رہے تھے, جھوٹ نہیں بول پا رہے تھے. تو اس کے لیے ہم نے زبان بنائی. پھر اپنی بات کو مزید جب ہمیں
بیان کرنا پڑا. ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے ہمارا مذہب بھی یہی بتاتا ہے, نظریہ ارتقاء بھی یہی بتاتا ہے, تمام چیزیں یہی بتاتی ہیں کہ سب سے پہلے زبان کے لیے ہم نے چیزوں کے نام رکھنا شروع کیے. شاید چیزوں کے نام رکھ کے بتایا کہ بھئی یہ درخت ہے, درخت کے اندر یہ شاخ ہے, یہ اس کا پھل ہے, یہ اس کا پھول ہے. یہاں تک بات ہمیں سمجھ میں آ گئی تھی. پھر اس کے بعد جب ہمیں ضرورت پڑی نا, اچھا یہ پھول ہے تو اس پھول کی خوشبو کیسی ہے, تو میں خوشبو آپ کو کیسے بتاؤں کہ کیسی ہے. یہ کام صرف شاعری کر سکتی ہے. یہ اس کے لیے ہمیں زبان سے آگے آنا پڑتا ہے. میں نے بتا دیا بھائی یہ سیب ہے, اچھا سیب کا ذائقہ کیسا ہے, میٹھا ہے, شکر جیسا نہیں, شکر جیسا میٹھا تو نہیں, تھوڑا کھٹا نہیں, کینو جیسا نہیں, ایسا بھی نہیں. سیب کا ذائقہ, سیب کا ذائقہ, یہ میں محسوس کیسے کراؤں. اگر میری شاعری اپنی معراج پہ پہنچی ہوئی ہے تو میں آپ کو وہ ذائقہ محسوس کرا سکتا ہوں, وہ فیل کرا سکتا ہوں. جن چیزوں سے میں گزر رہا ہوں چاہے کچھ بھی ہو, جیسے ابھی یہاں پر مختلف الفاظ کو لے کے جینڈر کی بات ہوئی, شاعر کا جینڈر کوئی بھی ہو, یہ کتاب پڑھیں گے آپ, کتاب پڑھ کے اندازہ ہوگا کہ ہر آدمی کسی نہ کسی نظم سے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکتا ہے. بات شاید زیادہ طویل ہو گئی ہے, ایک بس نظم خاص طور پہ دانیہ کے نام ہی کر کے میں پیش کرتا ہوں شاعری کے حوالے سے, اور پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تمام شاعروں کے لیے خاص طور پہ جن کے نام آج کی شام ہے. میرے ہم خواب میرے ہوش کے ہمدم میرے دوست, میرے ہم خواب میرے ہوش کے ہمدم میرے دوست, شاعری خواب نہیں ہے کہ جسے دیکھنے کو شب کی تاریکی میں سوچوں کی ضیا چاہیے ہو, تخلیہ چاہیے ہو. میرے ہم شکل میری شکل کے مجرم میرے دوست, میرے ہم شکل میری شکل کے مجرم میرے دوست, شاعری چہرہ نہیں ہے کہ جسے ڈھونڈنے کو کوئی بت کوئی صنم کوئی خدا چاہیے ہو, آئینہ چاہیے ہو. میرے ہمزاد میری روح کے محرم میرے دوست, شاعری جسم نہیں ہے کہ جسے کھوجنے کو دل جواں اور بزرگوں کی دعا چاہیے ہو, تجربہ چاہیے ہو. شاعری شکل نہیں ہے جو کسی کو نہ ملے, شاعری بھید نہیں ہے جو کسی پر نہ کھلے, شاعری رنگ نہیں ایسا جو پوشیدہ ہو, شاعری زنگ ہے ایسا جو جہاں دیدہ ہو, ایک مہکار جو دو نیم نہیں ہو پاتی, شاعری زوئے جو تقسیم نہیں ہو پاتی. میرے ہم عصر میرے رنج کے واقف میرے دوست, شاعری خواب نہیں ہے جو کسی پر نہ کھلے, یہ حقیقت ہے جو تسلیم نہیں کی جاتی, حرف خاموش سے تصدیق مگر پاتی ہے, شاعری جی نہیں جاتی ہے تو مر جاتی ہے. بہت